آپ ہر قسم کے علوم پر مہارت رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پستی کا شکار ہے، اخلاقی پستی کا شکار بھی ہیں، تو مسلمانوں کے عروج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے عروج میں کیا چیزیں رکاوٹ ہیں اور حائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بنیادی طور پہ انور بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہمارے علماء نے بہت زبردست طریقے سے بیان کر لیں، جس میں ایمان کی بات اور آخرت اور جنت کی خواہش اور اللہ سے ایک تعلق اور سنت کی پابندی، یہ وہ ساری اس کو میں سمجھیں اس درجے میں لیتا ہوں کہ ایک بہت لمبا سا ایک نمبر ہے، اس میں جو شروع میں 1 کی حیثیت ہوتی ہے۔ مگر اگر ہم سیرت پہ بھی غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع بھی کیا، ان کو اجتماعی کام پہ ابھارا بھی، اور اگر مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو جہاں سے مسلمان کمزور پڑ سکتے تھے یا ان کا دفاع کمزور پڑ سکتا تھا یا دوسرا ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا یا دوسرا ان کو اپنے زیر اثر لا سکتا تھا، وہاں سے اس زمانے کے اندر جو بھی چیزیں تھیں آپ علیہ السلام نے بہترین طور پہ اس کا اہتمام کیا کہ مسلمان یہاں سے کمزور نہ پڑیں اور ان کا دفاع مضبوط ہو۔ اب اس وقت چھوٹی سی میں مثال لیتا ہوں کہ جب ہم اس دور میں ہیں تو یعنی ایک زمانہ تھا جب ہم یہ بات کرتے تھے، کہیں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اچھا اس بازار میں بچوں پہ نگاہ رکھنی ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ یہاں اس بازار کے اندر مسجد بھی ہے، اس بازار کے اندر قہوہ خانہ بھی ہے، اس بازار کے اندر شراب خانہ بھی ہے، اس بازار کے اندر اور فحاشی کے اڈے بھی ہیں، لیکن اس بازار میں کتب خانہ بھی ہے، اس بازار میں بڑی زبردست قسم کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے حلقے بھی چل رہے ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم کیا کرتے تھے، اس بازار میں اس بچے پہ نظر رکھتے تھے کہاں جا رہا ہے، تو یہ کہیں غلط طرف نہ چلا جائے، یہ قہوہ خانے میں غلط صحبت میں نہ چلا جائے، یہ کہیں خدا نخواستہ شراب خانے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ کسی فحاشی کے کسی مقام کی طرف اس کا ایک قدم بھی نہ بڑھے۔ اچھا اب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیانی ایسی ہیں لیکن ورچوئل ہو گئی ہیں۔ ورچوئل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آن لائن ہو گئی ہیں۔ سو اب اگر ہم اپنے بچے کو ایک ڈیوائس دے کر، ایک لیپ ٹاپ دے کر، ایک جو بھی کر کے اس کو ایک اینڈرائڈ فون دے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے جس سے ہم اس بچے کی تربیت، اس بچے کی جو ایک اٹھان ہے، اس بچے کی جو اپ برنگنگ ہے، اس پہ نظر رکھ سکیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ اس میں بڑی زبردست چیزیں بھی ہیں، بہترین سے بہترین مشائخ بھی ہیں، ان کے بہترین بیانات بھی ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے ایکسٹریمز بھی موجود ہیں۔ سو ابھی ہمیں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی اصلاح کی، عروج کی، ریفارمز کی، تو اگر جنریشنز ہی ایسی بن رہی ہیں اگلی مسلمانوں کی، اور جب خاص طور پہ 5th جنریشن وار کا ٹائم ہے، جہاں پہ ان کو آپ کے ایٹامک آرسنل پہ یا آپ کے ویپنز پہ یا آپ کے F-16 پہ یا آپ کے میزلز پہ قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنی قوم کا، آپ کی قوم کا ہی ذہن تبدیل کر دیں، اور اگر وہ 52nd اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بن جائے، اور وہ ساری چیزیں جو اگلی قیادت کی ہیں وہ ان سے قریب مطابقت رکھتی ہیں، اور آپ سے نظریات میں، عقائد میں، تھیولوجی میں، فلسفی میں بالکل فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ تو اب ان کے کام آئے گا، وہ تو ان کی طرف سے ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس پہ بائی اینڈ لارج جو نئی جنریشن ہے، اور ہم جو عروج کی بات کریں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو پستی کے مزید تنزل کے مراحل ہیں، اس پر کس طرح سے اس کو کیسے قابو پایا جائے، اس کو کیسے اس ٹرینڈ کو ایک روکا جائے، تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چائنا جو واقعی اس وقت عروج کی طرف جا رہا ہے اور ایک بڑے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی طاقت پیدا کر رہا ہے، تو اس کی صرف یہ نہیں کہ اپنی اکانومی، اپنی معیشت مضبوط ہو، اپنی آئیڈیا مضبوط ہو، وہاں پہ بڑا ایک لا اینڈ آرڈر ڈسپلن ہو، ایک قوم کی حیثیت سے ایمرج کریں، ایسا نہ لگے کہ بہت سارا ایک ہجوم ہے جو آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہے، ایسا نہ معلوم ہو۔ اس کے اگلی جو ان کی لیولز ہیں کہ وہ جا کر اس وقت فیس بک، ان کا فیس بک ہے، اپنا ہے، وہ گوگل کی بجائے بائیڈو یوز کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کی بجائے ان کا ڈیپ سیک آ گیا ہے، تو ہر چیز میں ایک مقابلے کی فضا اور ایک وہ کام ہو رہی۔ عروج کی بات تو وہ کرے نا جو کسی حد تک سٹنگ ڈک مقابلہ کر رہا کا ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے جی، مطلب جب ہم میری ساری انفارمیشن، کیونکہ میں ظاہر ہے وہی فیس بک، یوٹیوب اور وہی سارے چینل جو یو ایس کے ہیں جو کہ میرا ڈیٹا کیپچر کر رہے ہیں، وہ میں تو ان کے سامنے سٹنگ ڈک ہوں، یعنی وہ مجھے جس طرح سے چاہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ایسے اپنی بات نہیں کر رہا، ویسے قوم بات کر رہا۔
تو وہ کسی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کیسے وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت سے ذرائع ہیں۔ تو عروج کی طرف جانے میں تو یہ مراحل بھی تو کہیں نہ کہیں آئیں گے نا۔ یعنی آپ نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، آپ نے تخنے سے شلوار اوپر کر لیا، آپ نے پگڑی پہن لی، آپ نے وضو کا، عطر کا، مسواک کا اہتمام کر لیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو چلو انیبلنگ چیز تھی نا، بنیادی چیز تھی، یہ ساری چیزیں تو ہونی چاہیے، مگر کیا اللہ کے رسول اس پہ اکتفا فرمایا؟ کیا اس پہ رک گئے؟ یا اس کے بعد ایک اجتماعیت قائم کی، ایک اسٹریٹجی دیکھی، سمجھا حالات کو کہ کون کیا ہے اس وقت، کہاں پہ کون سی حکمت عملی چلے گی، آگے ہم مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں، غلامی سے کیسے نکل سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ مقابلہ جو عربی میں لفظ ہے وہ تو پلے کے لوگوں کا ہوتا ہے نا، برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ میچ بھی جب انگریزی میں میچ کہتے ہیں، میچ ہوتا ہے نا، مس میچ تو نہیں ہوتا نا۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک باکسر بھی، محمد علی ہمارا بڑا فیوریٹ باکسر ہوتا تھا بچپن میں، وہ تیاری کرتا تھا تو وہ میلوں دوڑتا تھا، وہ کھانا دیکھتا تھا، غذا دیکھتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، پھر مشق کرتا تھا کیسے کرنی ہے، پاؤں کی مشق الگ ہوتی تھی، ہینڈ موومنٹ کی مشق الگ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دشمن کو اسٹڈی کرتا تھا کہ دشمن کی کیا اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے۔ اگر میں مقابلہ کر رہا ہوں جارج فورمین سے تو جارج فورمین کی اسٹرینتھ کیا ہے، کون سا مکہ اگر میں نے کھا لیا تو میں ڈیر ہو جاؤں گا اس میں۔ تو ہم نے کون سا ان میں سے کوئی کام کیا ہے، تو ہم کس عروج کی بات کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو، لیکن اگر یہ فکر ہی پیدا ہو جائے، یہ سوچ ہی پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایک کام کرنے کے، میں بیٹھا تھا شیخ تقی کے ساتھ، بات لمبی ہو رہی ہے، آخری بات کروں گا، شیخ تقی کے ساتھ میں بیٹھا تھا سامنے ایک شادی میں، تو انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں لیکن وہ پروفیشنلز کو ٹارگٹ کر رہے تھے ساروں، کہ ہم نے جہاں آپ لوگوں کو فتووں کی ضرورت تھی اسلامک فائنانس میں فلاں جگہ، ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں، بزنس کے لیے سہولت پیدا کریں، لیکن آپ نے دنیا دار لوگوں نے، پروفیشنلز نے، بزنسز نے کیا کیا؟ آپ لوگ نہ اپنا فیس بک بنا سکے، نہ یوٹیوب بنا سکے، نہ اپنے بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے کچھ کر سکے۔ تو آئی تھنک یہ آواز صرف میری نہیں ہے، جو بڑے علماء ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا کہاں